بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے سنت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور یہ سنت جو ہے یہ بڑا حساس اور سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت کوئی بھی جب عمل انسان کرتا ہے تو اس کے ہاں قبول ہوتا ہے جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل کے عمل کرے گا۔ سنت کا مذاق اڑانے والوں کا دردناک انجام سنیے صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ سنت کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کرتے تو وہ تو سیدھی سیدھی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ اگر سنت سے مذاق ہی صرف کر دیں تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ صرف مذاق۔ بے عملی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے وَجُعْلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا ذلت اور رسوائی اس پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ذلیل ہی ذلیل ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے اس کو کون عزت دے گا؟ میں چند قصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قصہ صحیح مسلم میں ہے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، غور کیجئے گا کس ہاتھ سے؟ آج ہم بھی کہتے ہیں نا کسی محترم سے، بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ نے بنایا نا، تو یہ بھی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا نا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، جیسا کہ دوسری روایت میں شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، جو بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان۔ کہا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہتے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ آج بھی کسی کو کہیں اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، مجھے کہہ رہے ہو؟ فرمایا لاستطعت، تم نہیں کھا سکتے؟ لاستطعت، کھاؤ بھی نہ۔ جب اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی پھر اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی منہ تک یہ ہاتھ لے جا ہی نہیں سکا۔ سزا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا یہ اس کی سزا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں پھر پوری زندگی وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، عمرو بن ابی سلمہ، جب مجھے اللہ کے رسول نے 3 نصیحتیں کی تھی، میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ نصیحتیں کیا تھی؟ ادنو یا غلام، بیٹا کھانا کھانے کے لیے قریب ہو کے بیٹھے۔ یا غلام کل بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو۔ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ لے کے جاؤ، ادب ہے۔ صحابی کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، میری پوری زندگی گزر گئی، اس دن کے بعد میں نے کھانا ایسے ہی کھایا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں میں لے کے گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آداب اپنے بچوں کو سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ سجدے سے، نہ رکوع سے۔ امام بنایا اس لیے گیا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کی اقتداء کی جائے۔ اور ساتھ یہ فرمایا جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا نا تو خوف یہ ہے کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دیں گے۔
اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او صورتہ صورت حمار۔ ایک شخص جو ہے دمشق میں، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کا سر گدھے کا بن جائے، آج میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے امام سے پہلے سر اٹھایا، اس کا سر اللہ نے گدھے کا بنا دیا۔ محدث بیان کرتے ہیں میں جب گیا تو ہر وقت اپنے چہرے کو لپیٹ کے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے مجھ پہ اللہ کا یہ عذاب آیا ہے، میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا تو میرا سر گدھے کا بن چکا ہے، اس لیے میں کسی کو دکھاتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو علم سیکھنے کے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک مجنون کہنے لگا آج میں نے لوہے کی جوتی پہن کے آنی ہے، ان کے پروں کو اچھی طرح مسلنا ہے۔ حدیث کا مذاق اڑایا۔ جو ہی ایسا وہ کرنے لگا اس کے دونوں پاؤں خوش ہو گئے، وہاں ہی گر گیا، دوبارہ زندگی میں ان پاؤں پہ چل نہیں سکا۔ سزا ہے جو سنت کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے جب بھی کوئی بیدار ہو اس وقت تک کوئی کام نہ کرے جب تک وہ اپنے ہاتھ نہ دھو لے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک ہاتھ دھو نہ لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ کچھ پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہاں گزاری، میرے ساتھ ہی تو تھا، مذاق کیا۔ اگلی مرتبہ جب سویا تو کیا دیکھتا ہے، جب اٹھا تو اس کا ہاتھ، سزا دیکھیے، یہ سارا ہاتھ اس کی پشت میں تھا۔ تب اس کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھو کے تم نے پانی کا ہاتھ لگانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب کوئی جانور خریدو، آپ نے بکری خریدی ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، دودھ دھویا ہے، اگر آپ نے وہ جانور واپس کرنا ہے تو ایک سا جو ہے آپ وہ واپس کریں اور جانور بھی واپس کریں۔ یہ بات سن کے بہت سارے عقل پرست جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ کی اس حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ نعوذ باللہ ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی، صحابی کو کہتے ہیں۔ ایک شخص نے ایسا ہی کہا، مذاق کیا کہ وہ کس لیے سا دینا ہے۔ چھت سے سانپ نکلا اور اس نے اس کو ڈسا اور وہاں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مذاق یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈر جاؤ، کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ یا عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ۔ حدیث کہتی ہے کہ آپ جب پانی کا نل ہے اس کو منہ لگا کے نہ پیا کریں، مشکیزہ ہے اس سے پانی نکال کے پیو، ڈائریکٹ منہ لگا کے نہ پیو۔ ایک شخص کہتے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ جو ہی اس نے ایسا کیا سانپ کو نگل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس میں حکمت ہے، اس میں دانائی ہے، اس سے بڑی بات دنیا میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس کی بات پہ پہرا دینا، اس کے
अदाओं पे पहरा देना, उस हस्ती की अवामिर पे पहरा देना, ये असल में उससे सच्ची मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह मेरे और आपके नसीबे में फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब तक इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।